بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ پین مینجمنٹ کس طرح کی جا سکتی ہے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے پھر اس کے جوان ہونے تک, جوان سے اس کے ایلڈر, پھر اس کے بعد بڑھاپا, یہ سارے وہ لائف کے اندر وہ چینجنگ آتی ہیں جہاں پہ انسان جو ہے وہ اپنی طاقت کو پہلے بڑھاتا ہے, پھر سٹیبل کرتا ہے, پھر وہ طاقت کم ہونا شروع ہوتی ہے اور اسی طرح اس کے جو مسلز ہیں, نرو ہیں, بونز ہیں, ہڈیاں ہیں, پٹھے ہیں, گوشت ہے, یہ کمزور ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر آپ کو اس کمزوری سے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے جسم کو تندرست و توانا رکھنا چاہتے ہیں, تو کون سا ایسا فارمولہ ہے جس سے آپ کے باڈی مسلز کو مضبوط بنایا جا سکے, اس کی ہڈیاں, پٹھے اور جوڑوں کے درد کو مینٹین کر کے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ردا احمد, جو کہ کنسلٹنٹ پین مینجمنٹ ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کی بے شمار ایکسپرٹیز ہیں, وہ ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ سر. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ایک شارٹ نوٹس کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ یور ایجوکیشنل جرنی, کہ آپ نے اس میں کتنے مراحل طے کیے, کتنی مشکلات آئی اور آج آپ کہاں پہ کھڑی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل سر, آئی ایم ویری گلیڈ اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو می آن یور شو. لیکن سر یہ ہے کہ ایک تو بڑی جرنی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, یہاں تک ایک ڈاکٹر بننا ایک آسان کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ تھا کہ جرنی ہماری بہت پہلے کی ہے, بہت پرانے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ہم نے ڈی پی ٹی اسٹارٹ کی تھی, میں نے پہلے کیا تھا اپنا جو ایم ڈی کیٹ دیا جاتا ہے, لیکن سر یہ ہے کہ بائی چانس ایسا ہوا کہ جسٹ 0.07 سے رہ گیا تھا, میرڈ بھی. تو لیکن یہ ہے کہ ہاری نہیں, میں نے کہا ہے میں نے دوبارہ نہیں کرنا, تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم لوگ لے کر چلیں گے آگے. تو ایسے اسکالرشپ بیس پہ مجھے اس کا آ گیا تھا, میسج آ گیا تھا, پھر میں نے ڈی پی ٹی اسٹارٹ کی. میں کہ چلے یہ بھی تو ایک کوئی فیلڈ ہوگی, اور یہ میں نے سنا بھی تو ہوا تھا کہ بیکاز ہم باہر سے ہو کر آئے ہوئے تھے اٹلی, فورن میں, تو یہ چیز پہلے وہاں پر میڈیسن کو اتنی وہ پریفرنس نہیں دی جاتی, وہ کرتے ہیں پہلے فزیکلی, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں اس کو لے کر چلتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کو لے کر چلے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے بی کیٹیگری بھی اسٹارٹ کر دی تھی, فارمیسی ٹیکنیشین کا بھی میں نے ساتھ لے لی تھی ایڈمیشن بھی, اور اس کے ساتھ ہی میں نے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ ایئر میں میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا بی کیٹیگری بھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس کو میں نے ڈی ایل اسٹوڈنٹ ایز اے ڈسٹینٹ لرنر اس کو میں نے کنٹینیو کیا. پھر یہ ہوا کہ مجھے وہاں پر ہی ایوننگ کلاسز بھی ایز اے انچارج بنا دیا گیا تھا, اور پھر اسی دوران انیٹمی اینڈ فزیولوجی کی بک بھی لکھی بی کیٹیگری اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ان جو میرے 5 سال تھے وہ سمجھ لیں, ایک تو میں نے اپنی اسٹڈیز بھی کی لیکن پروفیشنل کیریئر کو بھی ساتھ لے کر چلی تھی. پھر اس کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم کلینک اسٹارٹ کیا, اور اسی طرح لے کر چلتے رہے. اور الحمدللہ ابھی جو ہم لوگ چل رہے ہیں وہ ڈفرینٹ, آپ سے میں نے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ کلینک پہ بھی کام کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیے ہیں. ابھی میرا جو اسٹارٹ اپ ہوا ہے وہ ہے پین مینجمنٹ سینٹر کے نام سے, اور وہ ہے ایڈن میں, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو بھی کوئی اس چیز کا ایشو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے کنسلٹ کر سکتا ہے. اور یہ چھوٹی سی ہے. اچھا ردا, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے آف دا ریکارڈ بھی ہم نے بات کی کہ آپ کا یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ یہ چاہ رہی تھی کہ میڈیکل اور آئی ٹی کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے, کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور لوگوں کے پاس سورس آف جو انفارمیشن ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے, تاکہ جو میڈیکل سے ریلیونٹ لوگوں کو مسائل آتے ہیں اس سے ان کو بہتر اویئرنیس ملے. تو اس کا کانسیپٹ آپ کو کیسے آیا؟
اس کا کنسیپٹ سر ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, میں اور میرے کولیگ تھے ایک, ہم لوگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ہی ہم لوگ کانٹیکٹ کر رہے. میں کہ دیکھو آج کل آئی ٹی چل رہی ہے, ہر طرف آئی ٹی, اور میں تو میڈیکل کی فیلڈ کی ہوں اور وہ تھا مارکیٹنگ کا. تو مین ہمارا یہ ایشو تھا وہ کہ ہم لوگ اس کو کیسے کر سکتے ہیں, میڈیکل کو کس سے ایک سٹیپ آگے لے کر جا سکتے ہیں. بیکاز اس سے پہلے ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ میڈیکل ایک چیز تک رہ گیا تھا, وہ ایک ہی ٹریک تھا کہ آپ نے گھر جانا ہے, ٹھیک ہے, گھر سے آپ نے کلینک جانا ہے, کلینک سے گھر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, کوئی سورس نہیں تھا, جسٹ ہاسپٹلس تھے اور کلینکس تھے. تو اس کو ہم لوگوں نے ٹیکل کیا, اس کو تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ اس کو, کیونکہ ہر گھر میں اب ہر ایک بندے کے پاس ہاتھ میں ایک موبائل ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس موبائل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, اس موبائل تک ہم اپنی ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں کس طرح لے کر آ سکتے ہیں, کس طرح اویئرنیس دے سکتے ہیں. تو پھر وہی ہم لوگوں نے بھی کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, یعنی کہ آئی ٹی کو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ, جیسے کہ آج کل تو بن چکے ہیں اپلیکیشنز بن چکی ہوئی ہیں کہ آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو اور آسانی کر دی ہے, یہ نہیں کہا کہ جی ایک ہی ٹریک پہ نہیں, آپ نے جا کر ہی جانا ہے. اگر کسی کو دیکھیں, کسی کو کارڈیا کا ایشو ہوتا ہے, ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے, کڈنی کا ایشو ہوتا ہے, جو چھوٹے ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, جو اربن ایریاز ہیں, جہاں سے گاؤں کے لوگ ہیں, وہ کس طرح یہاں پہنچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہاں تک آنے کے لیے بھی کسی کو اتنا سیویئر کیس ہو کہ وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا لاہور, ٹھیک ہے. اب اس کو یہاں تک آنے کے لیے اس کو کتنا ایک ٹائم ڈیوریشن چاہیے ہوگا, لیکن ایٹ دا اسپاٹ, اور جو اربن ہوتے ہیں وہاں پر اتنے اسپیشلسٹ بھی نہیں ہوتے, تو ان کو وہاں تک لے کر آنے کے لیے ہم نے پھر ایک سورس اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم لوگ اس کو کیوں نہ, ایک تو کال کے تھرو تو چلو ہوتا ہی ہوتا ہے نا, لیکن ہر وقت اویلیبلٹی بھی نہیں ہوتی. تو ہم لوگوں نے پھر ایک اسٹیپ اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم لوگ اپلیکیشنز لانچ کریں تاکہ وہ جو ان سی کیا کہتے ہیں ہمارے پیشنٹس ہیں, وہ اپلیکیشنز کے تھرو وہ ان کا ڈاکٹرس کو کنسلٹ کریں, اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کریں, اور ایٹ دا ٹائم بینگ کیا کیا ہم لوگ ان کو دے سکتے ہیں, پریکاشنز دے سکتے ہیں, تو وہ اس کے تھرو یہ کام کر سکیں. ٹھیک ہو, یہ ایک چیز ہوگی. اچھا, جیسے میں نے بات کی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے لے کے پھر وہ ٹین ایجر سے گزرتا ہے, پھر لڑکپن آتا ہے, پھر جوانی آتی ہے, پھر بڑھاپا آتا ہے, تو جہاں سے اس نے اپنی زندگی کا سٹارٹ کیا تو واپس وہ وہیں پہ آ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. تو کس طرح وہ اپنی جو دردیں ہیں زندگی کی, جو اس کو پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آ کے لینی پڑتی ہیں, ان دردوں سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھے, اور آپ کی کلینکل ٹرائل میں کس درد کے ساتھ پیشنٹ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ میرے سر پہلے جو آتے تھے پیشنٹ, ایک تو آپ نے جو بات کی ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک, یعنی دنیا گول ہے, اس نے آنا ہی آنا ہے, یہاں سے شروع کرنا واپس وہاں تک آنا ہی آنا ہے, دیے چکر واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ جب ہم لوگ بچپن میں بھی تھے اتنی دردیں تو محسوس نہیں ہوتی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو سب سے مین ہے سر, آج کل جو آرگینک ہمارے پاس فوڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا, ہمیں چلنے کا طریقہ نہیں پتا, ہمیں کوئی اگر وزن اٹھانا ہے ہمیں اس کا طریقہ نہیں پتا, ٹھیک ہے, کس پوسچر کے ساتھ اٹھانا ہے, کس پوزیشن کے ساتھ اٹھانا ہے, ہم اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور فزیو تھراپسٹ ہوتے ہی اس کام کے لیے کہ آپ کو یہ چیز اویئرنیس دے سکیں. آپ نے اگر ادھر پین ہو رہی ہے, آپ نے اس کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے, کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, اور کس پوسچر کے ساتھ اگر آپ نے وزن بھی اٹھانا ہے, بیٹھنا ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا اگر لائف سٹائل ٹھیک ہوگا, ڈیلی روٹینز ٹھیک ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو یہ ایشوز فیس نہیں کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہو, یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اپنے مسل کی اسٹرینتھ کو بڑھانا چاہتے ہیں, یعنی مسل کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہم بات کریں پیرالائز پیشنٹ کی, فالج وغیرہ والوں کی, تو وہ اپنے مسل کی اسٹرینتھ کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں, بلڈ اپ کر سکتے ہیں, یا اس کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں؟ سر ایک تو پیرالسس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے ہم لوگ کوئی لیمن انسان نہیں کر سکتا اس کو ٹریٹ. اس کے لیے تو پہلے آپ کو پراپرلی ہمارے پاس اکوپمنٹس ہوتے ہیں, آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرنی پڑتی ہے, آپ کو مساج کرنی پڑتی ہے, نرو امپلسز ہوتے ہیں, آپ کو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں اپلائی کرنی پڑتی ہیں. پھر جا کر ہم ان کے اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کرواتے ہیں. آپ ایک پوری ایک سیریز ہوتی ہے, ایک سیکوینس ہوتا ہے. پہلے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ہیٹ اپ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کی مینو تھراپی کرتے ہیں, مساج ایون کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہم ایکوپنکچرز کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کی نیڈلنگ کرتے ہیں. ایون کہ ہمارے جو ان کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو پریس کرتے ہیں, سو دیٹ جو نرو ہماری ادھر سپریس ہو چکی ہوئی ہے اس نرو کو ہم لوگ یعنی کہ اس کی ریگین کر سکیں, اس کے برین کو, نرو کے برین کو.
کیونکہ وہ بھول جاتا ہے یہ چیز. تو اس کو دوبارہ ریکال کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ڈفرینٹ یعنی کہ یہ انسٹرومنٹس یوز کرنے پڑتے ہیں. پھر جا کر ہم لوگ ایکسرسائزز کرواتے ہیں, اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اس دوران پیشنٹ کو بہت سارا پین جو ہے وہ بیئر کرنا پڑتا ہے, اور یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ اتنا اسٹرانگ ہے, اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ود ان 2 weeks بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اس کی ول پاور اتنی نہیں ہے, تو وہ پھر اس کو مہینے بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فالج کے مریضوں کے لیے فزیو تھراپی کس طرح ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ فالج کے سر بہت اچھا کویشچن ہے, اور یہ عام ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے جن کو دل کے دوڑے پڑتے ہیں یا دل کے مسئلے پڑتے ہیں, جن کو دل کے درد بھی ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں یہ کہیں فالج کا فیکٹر آتا ہی آتا ہے. ٹھیک. تو اس کو ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کی پوری ہسٹری لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو پراپر طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں ہیریڈیٹری ایشو تو نہیں ہے, کہیں پیچھے سے تو نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کی ساری آپ جیسے آپ بھی لیتے ہیں ماشاء اللہ, تو ہم لوگوں کی بھی ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے. وہ ہسٹری لے کر پھر اس کے بعد ہم ڈفرینٹ انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جیسے ابھی میں آپ سے ڈسکس بھی کر رہی تھی, ہماری ٹینس مشین ہوتی ہے, نرو امپلسز کی مشین ہوتی ہے, الٹرا ساؤنڈ مشین ہوتی ہے, ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیڈلنگ ہوتی ہے, ہم اس کو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ان کے نرو پوائنٹس کو, پریشر پوائنٹس جو ان سے ہوتے ہیں, ہم ان کو پریس کرتے ہیں تاکہ وہ ریکال ہو سکے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنا فنکشن پرفارم کریں. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی مساج ضروری ہوتا ہے تاکہ جو مسلز ہیں وہ جو اسٹف ہوئے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیکس ملے. اور یہ مساج تھرو موڈیلٹی مشینز کے یس ڈیفینیٹلی, اور مینول بھی ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں زیتون کے تیل کی مالش کر دوں, میں تارے میرے کی کر دوں. نہیں ایسے نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے کہ وہ اس تیل کی ہی کرنی ہے, ضروری ہوتا ہے کہ لیکن ایک اچھا فزیو تھراپسٹ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مساج کس کیٹیگری پہ کرنا ہے, اور کس پوائنٹ سے اور کس ٹارگیٹ کو لے کر چلنا ہے, اور کس طریقے سے لے کر, کس پاتھ وے سے لے کر چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے وہاں ذرا زور ہی لانا, وہ نہیں. کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے فزیو تھراپی کرانی, وہ کہتے ہیں سارے مالش تو میں کار ہی کر لوں گا. تو ان کو آپ کس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں؟ سر یہی تو ہم لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے نا. ہم لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ مالشی ہیں, میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, آپ ڈائریکٹ بول نہیں پا رہے, لیکن انڈائریکٹلی یہ چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ مالشی ہیں. ٹھیک ہے, اگر مالش نہ ہو تو آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر جب فزیو تھراپسٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا, میرا خیال ہے کہ ایک فزیو تھراپسٹ جو ہے نا, اس نے اپنے آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کیا, یا ان کو اویئرنیس بھی نہیں دی کہ فزیو تھراپی کی جو ڈگری ہے اور اس میں اور مالشیا میں فرق کیا ہے. مالشیا وہ ہے جس نے آ کے اس نے کرنا ہے, آ کے مالش کر دی, طاقت کے زور پہ آپ کے مسل کو ریلیکس کر دی, بعد میں 2 دنوں بعد مسل روٹ کا نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں سے کیا ہوگا, مسل پل بھی ہو سکتا ہے, ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے زیادہ مساج. ڈیفینیٹلی سر, ایسے کیسز آئے ہیں آپ کے سامنے, میرے سامنے, کہ جنہوں نے مالش ہی کرائی ہے لیکن ان کے وہ جو آپ کے ورٹیبرل کالم سارا کا سارا افیکٹڈ ہو گیا, یعنی کہ ان کو پیرالسس کی طرف بھی چلے گئے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ہمارا سروائکل ہوتا ہے, ہمارا گردن ریڑھ کی ہڈی ساری کی ساری سر, اسی پہ ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر وہی چیز ہی افیکٹڈ ہو جائے تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مالشیا کیا کرتے ہیں, اننے وہاں زور لایا, یعنی کہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کون سی نرو پریس کرنی ہے. آپ نے اس کو چلو ٹھیک ہے مسل ریلیکس کرے, لیکن 2 دن کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, وہ دوبارہ ڈبل کر کے پین آتی ہے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ یہ کہتے تھے کہ آپ نے دبوانا نہیں ہے جسم کو. جب آپ کسی سے جسم کو دبوا لیتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار وہ عادت پڑتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کہتے ہیں کہ لوگ لیٹ کے اپنے اوپر بندہ کسی کو چڑھا کے اس طرح کی وہ مساج وغیرہ کروانا, تو آپ کے نزدیک اس میں کوئی ریئلٹی ہے یا یہ متھ ہے؟ سر یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. کیسے بلا, ہم ایک یوزڈ ہو جاتے ہیں نا, ہم انسان ہیں نا, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنا ایز رکھ سکتے ہیں خود کو, ہمیں جہاں سے سکون ملا ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. اب اگر ہم لوگ موبائل, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں, ہم موبائل یوز کر رہے ہیں تو ہمارا پوسچر ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ ایسے یوز کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کتنی افیکٹڈ ہے, جس کے اوپر باڈی کھڑی ہے, جس کی باڈی کھڑی ہے. اگر اس کو نیچے ڈالیں گے تو وہ آپ کو کب نکل آئے گا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا پوسچر ہی پورا بالکل خراب ہو چکا ہے. اسی طرح ہم لوگ یہی, اگر ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ دبوانے کی بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح جب کوئی دبوا لیتا ہے تو وہ ایک مسل کو ریلیکسیشن ملتی ہے, اور جب وہ یوزڈ ہو جاتا ہے, پھر اتنے ٹائم کے بعد کہتا ہوگا کہتا نہیں, اسے 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ ہمیں وہ چیز چاہیے, اور اگر 1 منٹ بھی اوپر چلا, ایڈکشن ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ چیز ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے پوسچر کی بات کی,
تو پوسچر جو بہترین ہے، جیسے موبائل یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ لیپ ٹاپ کا کام کرتے ہیں، تو اس سے وہ اپنی کمر درد کو بچائیں یا کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کیا پوسچر ہونا چاہیے؟ سر آج کل کا جو پوسچر بن چکا ہے وہ یہ والا ہی ہے، یہ والا، ٹھیک ہے. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، پین بیئر کرنی پڑے گی. نو پین نو گین، ٹھیک ہے. اب آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں یا میں جیسے بیٹھی ہوں، ہمارا پوسچر اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ریڑھ کی ہڈی سب سے مین چیز ہے. جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی پراپرلی اسٹریٹ ہو، آپ کا سر بھی اسٹریٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی بھی اسٹریٹ ہو، اور بیٹھنے کا پوسچر باقی اتنا افیکٹڈ نہیں ہوتا. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے ڈاکٹر رضا احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام. میں ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری ہوں. میرے ساتھ آج کی جو گیسٹ ہے ڈاکٹر رضا احمد، کنسلٹنٹ پین مینجمنٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم بات کر رہے تھے آج کل موبائل، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ کا دور ہے، بچے بڑے سب ہی جو ہے وہ نیچے نظریں جھکائے ہوئے اپنے پوسچر کو خراب کر رہے ہیں، تو اس سے ہم ان کو محفوظ کیسے کروا سکتے ہیں؟ سر پہلے تو جو نظریں جھکانے والی بات ہے سر، یہ تو بہت اچھی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے لوگوں کی. لیکن یہ کانسیپٹ تھا لوگوں کا کہ نظر جھکا کے چلے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گردن ہی نیچے گھمانے. یہ سر بہت زیادہ ہے کہ اگر اس کو کسی اچھے کو طریقے نظر سے بھر کے نہ دیکھیں، ہاں عاجزی رکھیں. لیکن یہ ہے کہ سر یہ جو عاجزی پر ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اول تو بہت کم ریشو رہ گیا ہے، لیکن اس کا بھی فیکٹر ہی یہ بھی ہمارا ہاتھ میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے. سر اس کو بہتر ہم لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹولز آ چکے ہیں، میڈیکیٹڈ ٹولز آ چکے ہوئے ہیں. آپ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں. ایون کہ جو ماؤس ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہماری رسٹ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے ماؤس یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. ماؤس بھی ایسے آ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ڈفرینٹ ماڈیفیکیشنز ہو چکی ہوئی ہیں. تو آپ کائنڈلی اس چیز کو یعنی کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ٹولز آ رہے ہیں آپ ان کو اڈاپٹ کریں. اول تو یہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں کہ جہاں پر آپ کا یعنی کہ بیٹھنے کا سٹائل، جو پوسچر ہے، کھڑے ہونے کا جو سٹائل ہے وہ آپ کا پراپر ہو. جسٹ یہ نوٹس رکھیں کہ آپ کا ورٹیبل کالم ہے وہ بالکل سیدھا رہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ موبائل ایسے کر کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا سٹینڈ بھی بنا لیں کہ جو آپ کی آئیز کے بالکل، ہاں ڈیفینیٹلی آپ اتنا اپنا ایون کہ جو ٹیبل ہے وہ بھی اتنی ہائٹ پہ رکھیں جہاں پر آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوتا رہے، ٹھیک ہے. اپنی ماڈیفیکیشن اس طریقے سے لے کر چلیں. پہلے کیا تھا، وہ تھی ہماری کتابیں ہوا کرتی تھیں، جسٹ ہم لوگ ایسے کر کے ہم لوگ یوز کر لیں، لیکن ہم لوگ ساتھ ساتھ اس طرح بھی رہتے تھے. ہماری جو کام کرنے کی روٹین تھی وہ سر چینج تھی. ہم لوگ ہر کام کے لیے باہر جایا کرتے تھے. اب ہر کام جو ان سے وہ آن لائن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم کہیں باہر ہی دیکھیں لینے بھی نہیں جا رہے، ٹھیک ہے. وہ بھی ہم لوگ کہتے تھے چلو آن لائن منگا لیتے ہیں، آ جائے گا، گھر ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے. چلنا پھرنا ہمارا ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگ واک کرنے کے لیے، آپ کے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ واک کر لو، واک کر لو، ٹھیک ہے. چل لو، تھوڑا سا چل لو، زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ 20 منٹس چل لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لائف پورے دن کے اندر آپ ایٹ لیسٹ 20 to 40 منٹس، ایک صبح لے لیں، شام لے لیں، جس طرح دوائیاں لیتے ہیں اسی طرح آپ یہ کہتی ہیں کہ پریونشن بیٹر دین کیور. یس ڈیفینیٹلی. اور ہمارا فزیوتھراپسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسنس کو تھوڑا سا دور رکھتے ہیں. ہم میڈیسنس نہیں دیتے، ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پین کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم میڈیسنس دے کے آپ کو کہیں کہ جی سوتے رہو، ایسا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر رضا، آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ شائٹیکا نرو، اس کی بہت زیادہ درد ہے. ہر جو بھی ہمارے کلینکل ٹرائل میں لوگ آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہاں سے درد نکلتا ہے، نیچے جاتا ہے، لیگ سن کر دیتا ہے، پاؤں سن کر دیتا ہے، یا ہپ جوائنٹ میں. جی جی. یہ درد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور فزیوتھراپی اس کو مینج کیسے کرتی ہے؟ سر اس کی وجوہات تو کئی قسم کی ہیں. ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے. ہم لیٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی. یعنی کہ ہمارا اگر دیکھا جائے نا، ہم نے ریسرچ بھی کی تھی اس کے اوپر، اور ہمیں نظر بھی آتا تھا کہ یار کہ لیٹے ہوئے ہیں نا تو پھر لیٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو لیٹنے کا جو ہمارا ٹائم ڈیوریشن ہے اور جو بیٹھنے کا ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ورک کا، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ آفس ورک ہے وہ بھی ہمارا بیٹھنے کا ہی ہے، لیکن ہم لوگ یوز کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے جو ہم لوگ کمفرٹ لیول کے جو ان سے ہوتے ہیں، میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں فارم، ہم وہ یوز نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ کہ اوور آل جو ویٹ گین ہونے کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی آپ کا امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ وہ اسٹارٹ یہ بیسیکلی ہوتی کہاں سے، آپ کے بالکل کہہ لیں کہ ٹیل بون، یعنی کہ جو دو ہپ بون کے درمیان میں، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ پین، اور یہ نرو کی پین ہے،
ٹھیک ہے. یہ نرو کی پین ہے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے. آپ کے پٹھے کا کوئی دباؤ ہوتا ہے وہ ڈسک میں دب جاتا ہے. جی پٹھے یہ کہہ لیں پٹھے تو بعد میں افیکٹڈ ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ پریس ہونے کی وجہ سے کہ ایک تو وزن کی وجہ سے اور کنٹینیوسلی پریس ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کہتے ہیں نا وہ رکھی ہوتی نس کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پنجابی میں نس کہتے ہیں یا اردو میں کہہ لیں, وہ پریس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسل افیکٹ ہو جاتا ہے. جس نے میسج ہی برین سے مسل کو لے کر جانا ہے وہ نرو ہے, ٹھیک ہے, وہ نس ہے. اب وہ نس ہی پریس ہو چکی ہے, اس نے مسل کو کیا اس نے ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مسل جب افیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس نے پوری کی پوری ٹانگ کو ہی لے کر جانی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پاس آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ موسٹلی ہمارا اپنا رہن سہن کا طریقہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اوائڈ کر رہے ہیں چلنے پھرنے کو, ہم کام کو اوائڈ کر رہے ہیں, ہم لوگ کوئی پراپرلی اس کے اوپر ورک نہیں کر رہے, چل پھر نہیں رہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے, ہپ پہ دباؤ پڑتا ہے. جب اتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو وہ نرو پریس ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری افیکٹڈ ہو جاتی ہے پوری ٹانگ کے اندر, وہ پھر ریڈیٹ کرتی ہے, موو کرتی ہے. اچھا, فزیوتھراپی میں پھر اب اس کا علاج کیسے ممکن ہوتا ہے؟ فزیوتھراپی میں سر ایز یوزول آئی سیڈ کہ ہم نرو کی امپلسز دیتے ہیں, یعنی کہ نس کو ہم لوگ جگاتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے, اور جو پریس ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ یعنی کہ اوائڈ کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو پریس ہوا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ریلیکس کر سکیں, یعنی کہ اس کو کھول سکیں جو چیز اس کو تنگ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کا کچھ مساج ہوتا ہے. مساج یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے شروع ہو جانا, ایسے نہیں ہے. ایک پراپر ایک وے ہوتا ہے, ایک مسل ہوتی ہے, ایک نرو ہوتی ہے, جہاں جہاں سے نرو پاس ہو رہی ہے وہاں سے ہم لوگوں نے اس کو پریس کرنا ہوتا ہے, پاس آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر نیڈلنگ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو آ نہیں سکتے, تو وہ آن کال ہوتے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. آن کال پہ ہم لوگ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں ہیں, کچھ پریشر پوائنٹس ہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی ایک کنسلٹنٹ کے پاس جا کر ہی کروائیں, اور اس کے بعد جو ان سے وہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, کچھ اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ پراپر کریں تو انشاءاللہ پھر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہم دوائیاں دیتے ہیں نا صبح شام, اسی طرح ایکسرسائز بھی پراپر طریقے سے ایک ہی ٹائم پہ کرنی ہے. اگر آگے پیچھے کریں گے تو وہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو دوسرا ردا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ اس کا ہے کہ اس کو جو ہے نا سciatica کا نرو ہے, جی, اب وہ پیشنٹ کتنے سیشن لے, کتنا ٹائم اپنے فزیوتھراپسٹ کے ساتھ وہ کاؤنسلنگ کرے یا اس کے ساتھ اپنے سیشن لے کہ وہ مکمل طور پہ ریلیف لے سکے؟ سر سوری شارٹ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. یہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا, یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹ کی ول پاور پہ وہ کتنا پین کو برداشت کر سکتا ہے. سر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا واٹ از نیکسٹ ٹو پین, دیر از کیور, ٹھیک ہے. یعنی کہ پین کے بعد کیا چیز آتی ہے, آپ کا کیور آتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کی جو پین ہے وہ بیئر کریں, انشاءاللہ وہ پھر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیشنز کی بات کی جائے تو یہ ہے کہ اگر روز لیں سیشن تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. وہ ود ان 3 weeks 4 weeks وہ کیور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس کو سویئر قسم کا ہے, اور جس کو نہیں ہے سویئر قسم کا بھی اسٹارٹنگ پہ ہے, وہ تو پھر 2-3 سیشنز کے اندر بھی کیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ردا, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فزیوتھراپی نے میرا کیا کرنا ہے. تو فزیوتھراپی کے پاس کون کون سی موڈیلٹی ہوتی ہے, کیا کیا مشینری ہوتی ہے جو یوز ہوتی ہے؟ فزیوتھراپسٹ کے پاس سر سب سے مین ہوتا ہے ہمارے پاس ایک تو ہارٹ پیک, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ٹینس مشین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے جو نرو کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نیڈلنگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کپنگ, اسمارٹ کپنگ, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس مساج ہوتا ہے جسے پریشر بناتے ہیں. جی, پریشر بناتا ہے. ٹھیک. وہ یہ 5 موڈیلٹیز ہیں جو بیسیکلی یوز کی جاتی ہیں. پھر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس طرح کا ہے. کسی کو اگر ہارٹ کا ایشو ہے تو پھر ہم اس میں سے کوئی کیا اسکپ کرنا ہے اور کتنی اسٹیمولیشنز دینی ہے, یعنی کہ کتنا ہم نے اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہے یا کتنا اس کے اندر ہم نے وہ الیکٹریسٹی دینی ہے. تو وہ ڈیپینڈ آن دا پیشنٹس, کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. جو بھی پیشنٹ ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے, اس کی مسلز یا نروز کی یا بونز کی کیا ڈیمانڈ ہے, ایسا ہی ہے کہ اگر پوسٹ سرجیکل ہے, پری سرجیکل ہے, تو آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شولڈر فروزن کی. لوگ کہتے ہیں جی میرا کندھا جو ہے نا یا تو جام ہو گیا, یا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر تک جاتی ہوں تو درد ہوتا ہے, نیچے کروں تو صحیح رہتا ہے, آگے پیچھے کروں تو درد ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ جو شولڈر فروزن کیوں ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟
سر فروزن شولڈر سب سے ایک تو مین چیز ہوتی ہے کسی کا سلیپنگ پوسچر جو ہے یعنی کہ سونے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہو, سرہانا غلط ہو, ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں مین ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہو, اور جس کا کام اگر رائٹ ہے تو رائٹ سائڈ کا کام زیادہ ہے, یا جو لیفٹی ہے وہ لیفٹ کا کام زیادہ ہوتا ہے, اور جو مین وزن اٹھانے والا بندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے اندر یہ زیادہ چیز آتی ہے. اور دوسرا سر کچھ ہوتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے جو ہوتے ہیں پیشنٹس, وہ بھی اس چیز کا افیکٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے سارے یہ والے جو مسلز ہیں وہ پٹھے جو ہیں وہ سارے کے سارے کھنچ کرتے ہیں, اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کا وہ شولڈر افیکٹڈ ہو جاتا ہے, وہ پھر موومنٹ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ موومنٹ روک دیتا ہے, تو اب وہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. روکنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے مینلی ہمارے پاس ریزنز ہوتے ہیں زیادہ. اور یہ ہے کہ اگر کوئی جس کو ایون کہ ہارٹ کا بھی ایشو ہے وہ بھی اس چیز سے افیکٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اسٹریس لیتا ہے تھوڑا سا, تو وہ پھر پوری کی پوری جو ہمارا سروائکل سر سے لے کر جو شولڈر تک کا جو ایریا نا وہ افیکٹڈ سب سے پہلے ہوتا ہے. کسی نے اگر اسٹریس لینا ہے, ڈپریشن لینا ہے, وہ سب سے پہلے یہ والا ایریا افیکٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز مین ہمارے پاس ریزنز آتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ردا, اگر کوئی مزدور ہے, لیبر ہے, فارمر ہے, کسان ہے, روڈ پہ کام کرنے والا ہے, پھیری والا ہے, وہ اگر اپنے جسم کو رات ریلیکس کرنا چاہے اپنے گھر میں, تو بینگ اے کنسلٹنٹ پین مینجمنٹ اور فزیوتھراپسٹ, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گی, وہ کس طرح اپنی باڈی کو ریسیٹ کر لے یا اپنی باڈی کو فریش کر لے تاکہ اگلے دن کام کے لیے اس کے لیے آسانی ہو؟ ڈیفینیٹلی سر, کچھ اگر آپ ہمارے پاس موڈالٹیز ہیں, اگر میں ان سے شیئر کر دیتی ہوں, اور دوسرا یہ کہ اس کا الٹرنیٹیو میں آپ کو دے دوں گی. کچھ ہوتے ہیں ایسی چیزیں جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا ہاٹ پیک کا, ٹھیک ہے. ہاٹ پیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہیٹ اپ کرنا ہے, اس ایریے کو ہیٹ اپ کرنا ہے. تو اگر وہ مزدور دار بندہ ہے, وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے گا, کوئی بھی ایک تولیہ لے, ٹھیک ہے, چھوٹا سا تولیہ لے, اس کو اپنے گرم پانی جو بھی وہ گھر میں یوز کرتا ہے, جی چھوٹا سا ہو لیکن یہ بڑے والا نہ ہو, وہ آپ ابلتے پانی میں ڈالیں, ٹھیک ہے, اس کو گرم کریں, اور اس کے بعد اس کو نچوڑ لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے تھوڑا سا رکھے, اور کسی ململ کے کپڑے میں یعنی لون کے کپڑے میں اس کو یعنی کہ فولڈ کر کے رول کر کے, اور جہاں جہاں پر اس کے ایک تو پین ہوتی ہے, جو ہمارا سب سے مین چیز ہے, یعنی یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے ہیڈ ریجن سے, ٹھیک ہے, وہاں سے لے کر آپ کے اینڈ تک, ہپ تک, ٹھیک ہے, رول کی طرح رکھیں, یا پھر اس کو پورے کے پورے کو نا آپ رکھ دیں تولیے کو, ٹھیک ہے. اگر اتنا بڑا لینا ہے, اگر سارا کا سارا افیکٹڈ ہے, تو وہ پورا کا پورا رکھ لے, لیٹ جائے گا, الٹا لیٹے گا, جی الٹا لیٹے گا, اور اس کے اوپر سارا تولیہ رکھے گا, ٹھیک ہے, اور وہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو لے کرے گا, گرم پانی سے وہ ٹاول کو نکالے گا, ململ کے کپڑے میں لپیٹے گا, اور پیچھے اس کے سارے رکھ دے, تاکہ وہ اس کی اندر تک اس کی ہیومیڈیٹی جو سی ہے ہیٹ والی, وہ اندر تک اس کی بونز تک بھی جائیں, تو وہ کافی ریلیکس ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کام کتنی دیر کریں؟ 15 منٹس. 15 منٹس. اور 15 منٹس میں اگر وہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر پانی کا چھڑکاؤ اوپر کریں؟ نہیں ضروری نہیں ہے, آپ پنکھا بند رکھیں نا, پنکھا نہیں چلانا, تاکہ آپ کی سویٹنگ بھی ہو, ہاں ریلیکس ہو گیا, آپ کے مسلس پورے کے پورے آپ کے کافی حد تک ریلیکس. اور اگر وہ اس کو رول بنا کے اس کے اوپر پوری کمر پہ گھمائے تو نہیں, وہ سر پھر افیکٹڈ نہیں ہوتا. ہاں پھر یہ ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بچھانا ہے ٹھیک ہے, بچھانا ہے پراپر طریقے سے, اور اس کو ریلیکس کرے 15 منٹس. لیکن اس دوران نہ کوئی موبائل یوز ہو, نہ کوئی اور آگے پیچھے کوئی, ریلیکس پڑا رہے, ریلیکس پڑا 15 منٹ کے لیے, ہاں ایسے چھوڑ دے کہ زمین میں بس پڑا ہوا ہے, یعنی کسی نے جان ہی نہیں ہے, تو وہ ایک رہے. پھر اس کے بعد تھوڑی سی موومنٹس ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر ہم لوگ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, یعنی کہ کوئی ہلا لیا, بازو ہلا لیے, ایسے کر لیا, اوپر نیچے, ہر طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں کسی بھی ایک جوائنٹ کی, وہ کوئی ساری کی ساری موومنٹ کرے, اور انشاءاللہ پھر بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نا ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نا صبح سوئی ہوئی اٹھی تھی, یا میں سویا ہوا اٹھا تھا, فوری طور پہ میں نے شاور لیا, میرا ایک حصہ ہی جو ہے نا وہ شیل ہو گیا, یعنی وہ کام ہی نہیں کر رہا. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, اور جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو شاور لینے کے لیے آپ کو کون سی ایسی مسل اسٹرینتھ کرنی چاہیے یا فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تاکہ آپ کو فالج وغیرہ یا کوئی آپ کا باڈی کا حصہ جو ہے نا وہ رک نہ جائے؟ سر سب سے پہلے ہم لوگ جو اٹھتے ہیں نا, ایک دم اٹھتے ہیں, وہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے. ہمیشہ جب بھی اٹھے پہلے رائٹ سائڈ پہ کروٹ لیں, 5 منٹ ادھر ویٹ کریں. جیسے ہم لوگ اٹھتے ساتھ ایک موبائل یوز کرتے ہیں نا, اگر وہ موبائل اتنا ضروری ہے, وہ موبائل آپ لے کر ایک سائڈ پہ ہو جائیں, رائٹ سائڈ پہ کروٹ لیں, ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کر 5 منٹ ادھر بیٹھیں, اور پھر اس کے بعد وہ اٹھیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے سیکوینس ہوتا ہے اٹھنے کا, وہ اٹھیں اور آرام سے ادھر پھر بیٹھیں, پھر 2-3 منٹ کے لیے بیٹھیں. جب آپ کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے پھر آپ اٹھنے کی کوشش کریں,
ٹھیک ہے. آپ ایک دم اٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ لیتے ہیں شاور ایک دم, کیونکہ ہماری اس وقت جو باڈی ہوتی ہے وہ اس کا بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کسی ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے نا, تو آپ اچانک سے اٹھتے ہیں. ایسے ہی اچانک اٹھتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر لو ہوا ہوتا ہے, ہم کام نہیں کر سکتے, ہمارا ایون کہ مائنڈ ہی نہیں پراپر کام کر رہا ہوتا. تو آپ جاتے ساتھ ایک دفعہ پھر شاور لے لیں, ٹھنڈے پانی سے شاور لے لیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جو آپ کی پوری کی باڈی کی جو ہوا ہوا ہے, بلڈ پریشر لو ہوا ہوا ہے, باڈی گرم بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ٹمپریچر آپ نے ایک دم ڈسٹرب کر دیا, تو ہمارے جو نروز ہوتی ہیں, جو ہماری نسیں ہوتی ہیں, وہ افیکٹڈ ہو جاتی ہیں, وہ ایک دم جسے کہتے ہیں گرم سرد ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ جب اس کے اوپر امپیکٹ جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر یہ والی چیز آپ کو کامن ملتی ہے. اچھا, شاور کی بھی اگر ہم بات کریں تو لوگوں میں, جیسے ہم ڈفرینٹ سٹیز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کو, تو وہ ہاٹ باتھ لیتے ہیں, یعنی وہ گرم پانی سے ہی شاور لیتے ہیں. تو آپ کے نزدیک گرم پانی سے شاور لینا بہتر ہے یا جو بھی نارمل پانی اس سے شاور لیا جائے؟ سر جو نارمل پانی ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. ہاں, نارمل ٹمپریچر ہو تھوڑا سا, اگر آپ کسی کا ہوتا ہے کہ کسی کو مسلس کے ایشوز ہوتے ہیں, کسی کو تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے, وہ پھر تھوڑا سا اپنا جو پانی کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھا دے تاکہ مسلس ریلیکس ہو جائیں. نارمل پانی وہ سوٹ کرتا ہے ہمیشہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ردا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور آپ نے اپنی ویلیویبل جو آپ کی انسائٹس تھی, تھاٹس تھی, وہ آپ نے شیئر کی لوگوں کے ساتھ. ہمارے پاس آخری 1.5-2 منٹ ہیں. ڈاکٹر ردا کا پبلک کے نام کیا پیغام؟ سر میرا تو یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی اگر ہے, بے شک وہ کسی بھی کلاس کا ہے, ایلیٹ کلاس کا ہو یا بالکل لوور کلاس کا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پوسچر ٹھیک رکھے. آپ نے جو موبائل یوز کرے, موڈالٹیز یوز کرے, ٹیکنالوجیز یوز کرے, اس کے لیے بھی اپنے پوسچر کو دیکھیں میں کس میں کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک ہے, یہ والا کمفرٹیبل نہیں دیکھنا کہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ افیکٹڈ ہو رہی ہے, وہ بینڈ ہو رہی ہے, وہ چیز اوائڈ کریں ایک تو, اور دوسرا انشاءاللہ پھر بہتر ہو جائے گا اگر آپ اپنے اس پوسچر کو ٹھیک رکھیں گے, اسٹریٹ بیٹھیں گے, اسٹریٹ کام کریں گے, اور اپنے جو آج کل کی جو موڈالٹیز یوز آئی ہوئی ہیں نئی آپ ان کو یوز کریں, اور انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنی ویلیوبل ٹائم دیا ہمیں. ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر ردا ہمارے ساتھ موجود تھی. پین مینجمنٹ, مسل, نرو, بون کی جو آپ کے پوسچرز ہیں, بیٹھنے کے جو انداز ہیں, اسٹائل ہے, اس کے اوپر مکمل گفتگو کر رہی تھی. آپ نے اگر آپ کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, کومنٹ باکس میں آئیں, نیگیٹو لکھیں یا پازیٹیو لکھیں, لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں تو ہماری آواز مضبوط ہوتی ہے, ہماری ریچ بڑھتی ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے تو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو اپنے ریلیٹیوز میں, دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے سوالوں جو آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.